پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر خودکش حملہ آوروں کا نیٹ ورک ہے اور ہم اس کو کبھی بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نہ تو کوئی ایئر فورس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی صحیح طرح سے ملٹری ہے، نہ تو آپ کے پاس نیول فورس ہے۔ آپ یہ کیا ہوا میں باتیں کیسے کر دیں؟ خواہش میں اور حقیقت میں فرق ہے نا۔ انہوں نے حملہ کیا بلوچستان کے اندر، اتنے ایک راکٹ کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ ثقلین فاروق، اور آج میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اور آج ہم کچھ بات کریں گے کچھ کرنٹ ایشوز پہ جو افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی بارڈر پہ چل رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم ہم آپ لوگوں کو ٹاپک کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے پاکستان کو مزید ایک بار پھر دھمکی، اور دھمکی کیا ہے، دھمکی کس کی جانب سے دی گئی ہے اور دھمکی کتنی اثر رکھتی ہے، کیا یہ پچھلی دھمکیوں کی طرح ہی ایک بیکار دھمکی ہے یا اس بار اس کا نوعیت کچھ الگ ہے۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ جی افغانستان کے جو انہوں نے انٹیریئر منسٹری اپنی بنائی ہوئی ہے، اس میں ایک ان کے سیکیورٹی انچارج ہیں جی عبدالحمید خراسانی۔ جی ہاں جناب، یہ وہی عبدالحمید ہیں جو پچھلے دنوں میں بھی پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے رہے ہیں، اور پاکستان کے نا مطلب یہ انتہائی یہ شخص پاکستان کے خلاف ہے اور دشمن ہے پاکستان کا۔ تو آپ وہاں سے کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اندر ہمارا جو خودکش حملہ آوروں کا نیٹ ورک ہے وہ پورا ہم نے بچھایا ہوا ہے اور ہم اس کو کبھی بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ شما مطمئن باشین که ما در خاک پاکستان، ما مثل پشتونستان، ما مثل بلوچستان، ما در اسلام آباد نفوذ بیشتر خدا. کیونکہ پچھلے دنوں ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ان کے بارڈر پہ کچھ کشیدگی چلی ہے جس کے اندر پاکستان نے اٹیک کیا، اور ان کا ایک پورا وہ جو کیمپ تھا، جو بھی ان کا ایک چھاونی بول لیں اس کو، وہ پوری بری طرح سے نا وہ تباہ کر دی، اور مسلسل کافی دیر اس سے پہلے فائرنگ کا سلسلہ ایک چلتا رہا۔ تو ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ نہ تو دیکھیں، اگر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ نے صفاقتی سے مٹانا ہے یا آپ نے جی کچھ کرنا ہے، تو آپ کے پاس نہ تو کوئی ایئر فورس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی صحیح طرح سے ملٹری ہے، نہ تو آپ کے پاس کوئی جی نیول فورس ہے۔ تو آپ یہ کیا ہوا میں باتیں کیسے کر دیتے ہیں؟ تو ان کے پاس ناظرین ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے ان کی جو عوام ہے، جو ان کے دہشت گرد ہیں، جو کہ مطلب اصلی دنیا میں تو ان کو یہی جانا جائے گا نا کہ ان کے پاس اپنا کوئی مطلب پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، وہ بالکل دماغ سے عاری انسان لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے پاکستان پہلے ہی بہت مشکل سے نہ نکلا تھا، تو یہ دوبارہ ہی اس چیز میں ہمیں پھنسا رہے ہیں، پھنسا ایسے رہے ہیں کہ اب دیکھیں، اگر آپ کو لڑنا ہے تو یار آپ طریقے سے اپنا کچھ کریں۔ میں جہاں تک کہوں گا کہ مسلمان ممالک ہیں، دونوں امن سے رہنا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن خواہش میں اور حقیقت میں فرق ہے نا۔ یہ میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان امن سے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امن سے نہیں رہ رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ آ کے یہ بات کا اقرار کر دیا، تو انہوں نے اپنے عزائم بھی بتا دیے، اپنے ارادے بھی بتا دیے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کس نیت کے لوگ ہیں، اور پاکستان جو ہمیں سپورٹ کرتا رہا اتنے سال، تو اس کا ہم صلہ اس طرح دے رہے ہیں۔ صلہ تو تب بھی ہمیں کیا دے رہے تھے، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، لاہور میں، کراچی میں، اور ملک کے پنڈی، کوئی ایسا مطلب مجھے جو وقت یاد ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان میں روز صبح اٹھ کے ایک خبر بم دھماکے کی لازمی چلتی تھی، یہ روٹین کا معمول بن چکا ہوا تھا، روز ٹی وی صبح آن ہوتا تھا تو ایک اس طرح کی خبر ضرور چلتی تھی۔ تو شکر ہے کہ پاکستان ان حالاتوں سے تو نکلا، لیکن یہ مزید جو اب حالات بن گئے ہیں نا، یہ مزید خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ چیزیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو انہوں نے حملہ کیا بلوچستان کے اندر،
اتنے ایک راکٹ کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے، اور وہ جو حملہ انہوں نے کیا وہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ ایک مکان کے اوپر انہوں نے جو رہائشی عوامی جو تھا سول ایک گھر تھا اس کے اوپر اتنا ہیوی اٹیک کیا کہ اس گھر کی دیواریں تک گر گئیں۔ تو وہاں پہ پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات کیے گئے، وہاں گئے اور لاشوں کو اٹھایا گیا اور سارا مطلب وہ ساری چیزیں کی گئی، اور اس میں بھی پھر آپ لوگوں کے سامنے ہے نا کہ یہ سب بلوچستان میں یا KPK میں جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے سب کو اس چیز کا علم ہے، آج کے کوئی سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو اس چیز کا علم ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے افغانستان ہے۔ اور وہیں پہ جہاں پہ انہوں نے ایک بلوچستان والا واقعہ کیا، اس کے بعد ایک خودکش حملہ پیش آتا ہے پنجاب کے ضلع بھکر کے ایک تحصیل میں، پوسٹ داجل میں۔ واقعے کے اندر 2 پولیس والے جو ہیں جی ہلاک ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی خودکش حملہ کیا گیا۔ تو اس طرح ہے کہ جی دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو یہ سب چیزیں چل رہی تھیں، تو اب یہ نیا کام انہوں نے پنجاب کے ضلع تک یہ آ چکے ہیں۔ یہ اگر ان لوگوں کو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ بار بار صلح کے لیے کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ تو پھر یہ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے یہ لوگ؟ یہ چیز بالکل بھی برداشت نہ کی جائے۔ میری ریکویسٹ ہے آرمی چیف سے، ملک کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم صاحب سے، کہ پلیز اس چیز کو روکا جائے، اس چیز کو سیریس اسٹرکٹ ایکشن اب لیے جائیں۔ یہ بات اب بات چیت کے قابل نہیں لگ رہی کہ اگر دوبارہ پاکستان اتنی مشکل سے دہشت گردی کے حملوں سے نکلا اور اس کے بعد دوبارہ ہم اسی چیز میں پھنس جائیں تو نو پروفٹ نو لاس پہ ہم کیسے چلیں؟ تو میری تو یہی دعا ہے اور یہی خواہش ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب لوگوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، اور جتنے یہاں پہ رہنے والے ہیں سب کو زندگی عطا کرے صحت والی، اور ان سب مسئلوں سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی نجات عطا فرمائے اور ہمیں امن کے ساتھ رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ تو آپ لوگ کومنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ میں ویڈیو میں کیا چیز ایڈ کروں، اور ویڈیو کے اندر کیا ٹاپک ڈسکس کروں، کیا نئی خبر ہے ایسی جس کے بارے میں آپ میرے ریویوز لینا چاہتے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر کر دیں ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو اپڈیٹس مل سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ثقلین فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔